9 मई के 2 केसेस में PTI के रहनुमाओं को सजा। शाह महमूद कुरैशी बरी। लाहौर ATC ने थाना शादमान जलाओ घिराव और जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमात का फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद को 10 साल, एजाज चौधरी 10 साल, महमूद रशीद 10 साल, उमर सरफराज चीमा को भी 10 साल की सजा, आलिया हमजा 5 साल और सनम जावेद को 5 साल की सजा सुनाई गई। ATC लाहौर ने दोनों मुकदमात पर फैसला 9 अगस्त को महफूज किया था। कोर कमांडर हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के केस में 65 सरकारी गवाहों के बयानात पर जिरह मुकम्मल की गई। 7 इश्तिहारी करार दिए गए। एक मुल्जिम वफात पा चुका है। अगर बेइंसाफी की ये छुरी नहीं रुकती तो कौम का बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो इतनी जजमेंटें आई है हम उनको रिजेक्ट करते हैं, उनकी मजम्मत करते हैं। वो इंसाफ का कत्ल हुआ है। इंसाफ का कत्ल, सजाओं की मजम्मत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा इंसाफ का कत्ल हो रहा है, सजाओं की मजम्मत करते हैं। चीफ जस्टिस से मुतालबा किया कि जाली मुकदमात का नोटिस लें। अपील की कि 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाएं। असद कैसर ने कहा मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलने दें, पार्लियामेंट तो सिर्फ रबर स्टैम्प बन गई है। 9 मई पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। 9 मई के अलावा बात करने के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम G फॉर गरीदा में गुफ्तगू। कहा मुल्क के मफाद में हम बैठने के लिए तैयार हैं। 9 मई केसेस को सियासी केसेस नहीं कह सकते। जंग भारत ने शुरू की, मुकम्मल पाकिस्तान ने की। अफवाज पाकिस्तान ने जिस अंदाज से दुश्मन को जवाब दिया वो तारीखी है। इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत ने बुज़दिलाना सोच के साथ पाकिस्तान के पानी पर हमला किया। अवाम में इतनी ताकत है कि हम 6 के 6 दरिया वापस हासिल कर सकते हैं। जंग छेड़ी है तो मोदी को बता देंगे हम झुकने वाले नहीं हैं। बिलावल भुट्टो की घनगरज। कहा पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी के जरिए भारत के झूठे बयानिए को दुनिया भर में बेनकाब कर दिया। भारत सिफारती आदाब भूल गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासा करने लगा। पाकिस्तानी सिफारतकारों की मुसलसल निगरानी। ज़राए के मुताबिक सिफारतकारों के घर की गैस और इंटरनेट की सहूलतें रोकी जाने लगीं। पाकिस्तानी सिफारतकार जिन घरों में रह रहे हैं उन घरों को खाली करने के लिए कहा जाता है। 4 से 5 पाकिस्तानी सिफारतकारों को अब तक घर छोड़ने के लिए कहा गया है। भारत का एटमी ब्लैकमेलिंग का बयानिया गुमराह कुन और खुद साख्ता करार। पाकिस्तान ने भारतीय वजारत खारजा के गैर संजीदा रिमार्क्स को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय वजारत खारजा का हक़ाइक़ को मस्ख करने का रवैया पुराना है। पाकिस्तान ताकत के इस्तेमाल या उसकी धमकी की मुखालिफत करता है। तीसरे मुमालिक को बिला वजह शामिल करने की भारतीय कोशिश नाकाम है। पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत के तौर पर किरदार अदा करता रहेगा। खबरदार किया कि किसी भी कशीदगी की जिम्मेदारी भारतीय क़यादत पर होगी। मोदी सरकार बौखला गई, हर हद पार कर गई। ऑपोजिशन की आवाज दबाने की कोशिश। नई दिल्ली में ऑपोजिशन के एहतजाज के दौरान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, संजय रावत और दीगर कांग्रेस रहनुमा गिरफ्तार। कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। पुलिस की धक्कमपेल के दौरान मुतअद्दिद अरकान पार्लियामेंट भी बेहोश हुए। राहुल गांधी ने कहा मोदी सरकार सच की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। हमारी लड़ाई जमहूरियत और 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को बुज़दिल करार दे दिया। 2024 के इंतखाबात में धांधली के खिलाफ ऑपोजिशन रहनुमा पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक मार्च कर रहे थे। भारतीय सियासतदान और लोकसभा के रुकन शशि थरूर ने राहुल गांधी की गिरफ्तारी की मजम्मत कर दी। सहाफियों से गुफ्तगू में बोले राहुल गांधी ने अहम सवालात उठाए हैं, उनके जवाब दिए जाएं। इलेक्शन कमीशन की न सिर्फ अवाम की तरफ बल्कि अपने लिए भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इन शुबहात को दूर करें। भारतीय एयर चीफ ने जो दावा किया उसका कोई सबूत पेश न कर सके। भारतीय सहाफी प्रवीण साहनी ने कहा एयर चीफ का दावा किसी की जानिब से उनको दी गई आखिरी लम्हे की हिदायत का नतीजा है। मोदी सरकार दबाव में हो तो इशूज से तवज्जो हटाने के लिए ऐसा करती है। पाकिस्तानी कारोबारी इदारों के मुल्क की मुआशी समत पर एतमाद से मुतालिक गैलप सर्वे। वज़ीर-ए-आज़म का बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कहा कारोबारी इदारों का मुल्क की मईशत पर एतमाद 4 साल की बुलंद सतह पर पहुंचना खुशैंद है। गैलप सर्वे के नताइज मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल में इस्तेहकाम के आगाज़ हैं। हुकूमती इक़दामात से ताजिर बरादरी के लिए आसानियाँ पैदा हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने बुलंद तरीन सतह का साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिया। 100 इंडेक्स में 1547 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,46,929 पॉइंट्स पर बंद हुआ।
اسرائیل سچ بتانے والوں کی بھی آواز دبانے لگا۔ الجزیرہ کی ٹیم پر فضائی حملہ، انس الشریف سمیت 5 صحافی جان سے گئے۔ صہیونی فوج نے الشفا اسپتال کے باہر صحافیوں کے خیمے کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کا حملے کا اعتراف۔ 28 سالہ انس الشریف نے کیمرامین کی حیثیت سے کئی جنگیں کور کیں، حالیہ جنگ میں رپورٹنگ کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ صہیونی فوج کا زیتون پر فضائی حملہ، رفح میں امداد کے منتظر افراد پر فائرنگ، 13 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں شہداء کی تعداد 68 ہو گئی۔ انس الشریف کی شہادت کے بعد بیٹی شام کا ویڈیو پیغام سامنے آ گیا۔ شام نے کہا کہ ہم تھک چکے ہیں، ہمیں کھانا پانی اور سب کچھ چاہیے، چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو، میری زندگی جنگ میں گزر گئی، بمباری کی وجہ سے اپنے والد کے بارے میں ڈرتی ہوں۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیشہ مشکل فیصلے کیے، شہباز شریف اور مریم نواز دن رات عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے اجلاس میں نواز شریف کی گفتگو، وزیراعظم شہباز شریف، اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور دیگر رہنما شریک۔ نون لیگ کے اعلیٰ سطح اجلاس میں ضمنی انتخابات پر تبادلہ خیال، ٹکٹ کی تقسیم سے متعلق امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ کراچی میں ڈمپر کی ٹکر سے بہن بھائی کی موت کی تحقیقات، حادثے کا ذمہ دار ڈمپر ڈرائیور نکلا۔ ٹریفک پولیس کی خصوصی یونٹ کراچی روڈ ایکسیڈنٹ تجزیاتی ٹیم نے رپورٹ تیار کر لی۔ ڈمپر ڈرائیور نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری، موٹر سائیکل سلپ ہونے کے باعث مہنور اور احمد رضا ڈمپر کے پچھلے ٹائروں میں آئے۔ غفلت پر 2 SHOs معطل، عدالت نے ڈرائیور کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ گاڑیاں جلانا درست عمل نہیں، شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں آئندہ 15 روز کے اندر تمام ڈمپرز میں کیمرے نصب کیے جائیں گے اور اس بات کی یقین دہانی کرائی جائے کہ ڈرائیور لائسنس یافتہ ہوں، بصورت دیگر سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ کراچی میں ڈمپر شہریوں کی ہلاکت پر سندھ اسمبلی میں گرما گرمی، شرجیل میمن اور اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی آمنے سامنے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ MQM اور قیدی نمبر 804 میں کوئی فرق نہیں، بدماشوں کو بدماشوں کی طرح جواب ملے گا، ڈمپر جلانے والوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے چلائیں گے۔ علی خورشیدی نے کہا شرپسندی کو سپورٹ نہیں کرتے، الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کریں۔ وزیر داخلہ ضیاء الانجار نے ڈمپر حادثے میں جاں بحق بہن بھائی کے لیے معاوضے کا اعلان کیا۔ گلگت کے دنیور منوگاہ نالے میں لینڈ سلائیڈنگ، ملبے تلے دب کر جاں بحق ہونے والے 7 افراد کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ کر 7 افراد زخمی بھی ہوئے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا قیمتی جانوں کی ضیاع پر افسوس کا اظہار، لواحقین کے لیے مالی امداد کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گلگت میں لینڈ سلائیڈنگ، انسانی جانوں کی ضیاع پر اظہار افسوس، انسانیت کے خاطر جان قربان کرنے والے رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ مسابقتی کمیشن نے چینی بحران کا ذمہ دار حکومت کو قرار دے دیا۔ چیئرمین ڈاکٹر کبیر سدھو کی وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو شوگر سیکٹر کے مسائل پر بریفنگ، کہا شوگر سیکٹر نے حکومت کو چینی کی پروڈکشن سے متعلق غلط رپورٹ دی، حکومت نے ایکسپورٹ کی اجازت دی جس سے سٹاک کم پڑ گیا۔ فیصلہ سازی شوگر مل ایسوسی ایشن کے فراہم کردہ ڈیٹا کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے حقائق سامنے آنے پر شوگر ریاست مدینہ نے تمام نسلی گروہوں اور مذہبی اقلیتوں کو برابری کے حقوق دیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اقلیتوں کے قومی دن کی مناسبت سے تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہمارے بانی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اقلیتوں کو مکمل حقوق دینے کی ضمانت دی، جس پر ہم بطور ریاست آج بھی کاربند ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اقوام عالم کے ساتھ کھڑا ہے، اقلیتوں کی فلاح و بہبود حکومت کے ترجیحی فرائض میں شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میں مریم نواز شریف بولی اقلیتیں پاکستانی معاشرے کا روشن چہرہ ہیں، ان کی ترقی، تحفظ اور خوشحالی کے لیے پنجاب حکومت انقلابی اقدامات کر رہی ہے۔ یہ ایک مجبوراً یا ایسے حالات کی وجہ سے فیصلہ کرنا پڑا ہے، یہ کیونکہ تاریخی روٹس ہیں، زہدان کا ہو یا دوسرا روٹ، ان تاریخی روٹس کو بند کرنے کے بارے میں حکومت کا کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ یہ آئندہ ہوگا۔ بیشتر لوگ ایران عراق زیارات کے لیے کوئٹہ تفتان کے راستے جاتے ہیں، زائرین کے لیے راستہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا زائرین سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب، اس بار اس معاملے کو سیکیورٹی کے پیش نظر روکا گیا، اضافی ایئر لائنز چلائی گئیں، جو لوگ فضائی سفر کی سکت نہیں رکھتے ان کے لیے سبسڈائز فلائٹس کا بندوبست کر رہے ہیں۔
کتاب دی وار دیٹ چینجڈ ایوری تھنگ کی تقریب رونمائی. کتاب کو نامور صحافی مرتضی سولنگی اور بین الاقوامی اسکالر احمد حسن العربی نے تحریر کیا. حالیہ پاک بھارت کشیدگی سے متعلق تہلکہ خیز انکشافات شامل. کتاب میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کو تاریخی پس منظر کے ساتھ بیان کیا گیا. ڈگاری میں مرد اور خاتون کے قتل کا کیس. ملزم شیرباز صادق زئی کی درخواست ضمانت مسترد. مقتولہ بانو کی ماں کی ضمانت منظور. سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ نے ڈگاری کیس کا چالان عدالت میں جمع کروا دیا. کراچی پولیس کی خفیہ اطلاع پر خیبر پختونخوا میں کارروائی. خواجہ شمس الاسلام کے قتل میں ملوث سہولت کار گرفتار. پولیس ذرائع کے مطابق ملزم حسن نے مبینہ قاتل عمران آفریدی کے فرار میں مدد کی تھی. عمران آفریدی بائی روڈ کراچی سے KPK تک پہنچا تھا. حسن قتل کے بعد ملزم کو اپنی کار میں بٹھا کر KPK لے گیا تھا. وکیل ملک ناصر تنولی کو قتل کرنے والا ملزم بھی گرفتار. ملزم نے ہفتے کی شب گارڈن کے قریب فائرنگ سے سینئر ایڈوکیٹ کو قتل کیا تھا. مقدمہ سولجر بازار تھانے میں درج. مانسون بارشوں کا 7واں اسپیل 13 اگست سے شروع ہوگا. پنجاب کے لیے فلڈ ایڈوائزری جاری. پنجاب کے دریاؤں میں پانی کے اضافے کا خدشہ. PDMA کے مطابق بارشوں کے باعث دریائے ستلج، راوی، چناب، جہلم اور ملکہ ندی نالوں میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہونے کا امکان. کراچی میں سمندری ہوائیں داخل، گرمی میں کمی. 18 سے 21 اگست تک تیز بارش کی پیشگوئی. ویسٹ انڈیز نے ہار کا بدلہ لے لیا. پاکستان کو دوسرے ون ڈے میں 5 وکٹوں سے ہرا دیا. ویسٹ انڈیز کے روسٹن چیز کی فاتحانہ اننگ 47 گیندوں پر 49 رنز بنائے. پلیئر آف دی میچ قرار پائے. پاکستان کی بیٹنگ لائن ناکام ہوئی. بابر اعظم چلے نہ محمد رضوان. سائم ایوب بھی 23 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے. حسن نواز کے علاوہ کوئی پاکستانی بیٹر کریز پر ٹک نہ سکا. پاکستانی ٹیم کی بولنگ بھی مایوس کن رہی. محمد ابرار نے اپنی ہی گیند پر کیچ گرا دیا. 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر. سیریز کا فیصلہ کن میچ کل کھیلا جائے گا. پاکستان کے محمد آصف نے ورلڈ گیمز سنوکر کے کوارٹر فائنل میں جگہ حاصل کر لی. محمد آصف نے جرمنی کے الیگزینڈر ویڈو کو 2-1 سے ہرایا. محمد آصف نے چین میں جاری ایونٹ میں اب تک کا سب سے بڑا بریک 109 کھیلا. آئرلینڈ کے خلاف منیبہ علی کی شاندار سینچری. تیسرے T20 میں پاکستان ویمن نے آئرلینڈ ویمن کو شکست دے دی. 156 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر بآسانی پورا کر لیا. منیبہ 68 گیندوں پر 100 رنز بنا کر ناقابل شکست رہیں. 3 میچز کی T20 سیریز 2-1 سے آئرش ٹیم کے نام رہی. واشنگٹن DC میں پرتشدد گروپوں اور بے گھروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے نیشنل گارڈز کی تعیناتی کا حکم. پولیس براہ راست وفاق کے کنٹرول میں ہوگی. امریکن صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ دارالحکومت پر پیشہ ور مجرموں نے قبضہ کر رکھا ہے. قتل، کار لفٹنگ اور عصمت دری کے واقعات میں اضافہ ہوا. بے گھروں کو شہر سے نکال دیا جائے گا. کوئنزلینڈ کی پاکستانی نژاد رکن پارلیمنٹ بسمہ آصف کا کمال. اردو، ہندی اور پنجابی میں تقریر کر کے سب کو حیران کر دیا. فیض احمد فیض کا شعر بھی پڑھا. جھوٹ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ویل مچھلی کی ٹرینر جیسیکا ریڈلف پر حملے سے موت. سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کی حقیقت کیا؟ GTV نیوز سچ سامنے لے آیا. تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ ویل مچھلی کے حملے کی ویڈیو مصنوعی ذہانت تیار کی گئی جو بالکل جھوٹ اور فیک ہے. جشن آزادی کے رنگ ہم وطنوں کے سنگ. تیاریاں زور و شور سے جاری. شہر شہر ملی نغموں کی گونج. سب ہلالی پرچموں کی بہار. بازاروں میں بھی رونقیں عروج پر. اور پاکستان میں پاپ گائیکی کے بے تاج بادشاہ گلوکار عالمگیر 71 برس کے ہو گئے. انہوں نے اپنے کریئر میں 400 سے زائد گانے گائے. پاکستان کے سب سے بڑے اعزاز پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے.